ہم نے امریکہ میں ایک ادارہ بنایا، اس کا نام تھا دارالہدا۔ ایک مرتبہ میں نے عید کی نماز وہاں پڑھائی تو میں دفتر میں آ کے بیٹھ گیا، اکیلا تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو ایک افغانی لڑکی کھڑی تھی، عمر اندازاً 22-23 سال ہوگی، اس نے بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ تو پہلے تو میں اس سے خفا ہوا کہ آپ کیوں آئی جب آپ کو پتہ ہے یہ چھٹی کا دن ہے۔ اس نے کہا حضرت میری بات سن لیں۔ تو میں دفتر میں آ کے بیٹھ گیا، وہ آ کے میز کے دوسری طرف کھڑی ہو گئی، کہنے لگی حضرت میں نے عید کی نماز پڑھی، یہ میرا چھوٹا بچہ یہ آپ کی تصویر دیکھتا تھا، بیانات سنتا تھا، تو اس نے حضرت جی کہنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا چلو میں اس کو لے جا کر حضرت جی سے سلام کروا لیتی ہوں۔ میرا غصہ ٹھنڈا تو ہو گیا، میرے سامنے $1 کا بل پڑا ہوا تھا، یعنی $1 کا نوٹ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اٹھا کے اس کو دیا کہ ہمارے ہاں عید الفطر پہ بچوں کو عید دیتے ہیں، یہ اس بچے کو میری طرف سے عید دیا ہے۔ اس نے لے لیا اور وہ لڑکی چلی گئی۔ اس کا خامن تبلیغی جماعت کا تھا اور میاں بیوی کے درمیان اکثر چکچک ہوتی رہتی تھی، اس لیے کہ ان کا ذاتی مکان نہیں تھا۔ وہ ٹیکسی چلاتا تھا اور جو $5-7 ہزار کماتا تھا اس میں سے آدھے سے زیادہ تو کرائے میں چلے جاتے تھے، اور باقی سے بچے کے چیزیں پوری نہیں ہوتی تھیں تو بیوی بولتی تھی۔ تو میاں بیوی میں ہر وقت کچھ نہ کچھ بات چلتی رہتی تھی۔ اب اگلی بات اس کے خاوند نے مسجد میں آ کے سنائی، اس وقت میں نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی جب وہ گئی تو اس نے اپنے پرس میں وہ $1 کا نوٹ ڈال دیا۔ اللہ نے ایسی برکت دی کہ ہمارے سارے خرچے پورے ہونے لگ گئے۔ اب مکان لینے میں رکاوٹ یہ تھی کہ مکان کا ایڈوانس دینا پڑتا ہے اور وہ کافی بڑی رقم ہوتی ہے، اور میرا خاوند سود کے اوپر مکان کی رقم لینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی ایک دن بیٹھی تھی تو اس کو اس کی بہن نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں ایک سٹور بن گیا ہے، اس سٹور کا نام ہے وال مارٹ۔ یہ اتنا بڑا سٹور ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ مسجد دیکھ رہے ہیں نا تو ایسی شاید 10 مسجدیں اس کے اندر آ جائیں، اتنا بڑا سٹور بندہ ایک دن میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میری بہن نے کہا کہ آؤ آج پہلا دن ہے، ہم جا کے وال مارٹ دیکھ آتے ہیں۔ میں نے کہا بھئی مجھے تو کوئی چیز نہیں خریدنی۔ اس نے کہا خریدنی نہیں، ہم جا کے دیکھتے ہیں کہاں سے گوشت ملتا ہے، کہاں سے گروسری ملتی ہے، کہاں ناشتے کی چیزیں، کہاں فلاں، اور تم جب جاؤ گی تو تمہیں آسانی ہوگی خریدنے میں۔ تو میں بھی ساتھ چلی گئی۔ اب سارا دن ہم اس سٹور کو دیکھتے رہے۔ جب باہر نکلنے لگے تو ان لوگوں نے باہر دروازے کے ساتھ ایک وینڈنگ مشین رکھی ہوئی تھی۔ وینڈنگ مشین کہتے ہیں ایک مشین جس کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہیں، پیسہ ڈالیں تو وہ چیز نکل آتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ جب میرے بچے نے وہ دیکھی تو اس نے پھر رونا شروع کر دیا کہ اماں مجھے یہ لے کے دو۔ اب میں پریشان کہ کہاں سے لے کے دوں۔ وہ کہتی ہے کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اسی کا $1 جو عیدی کا دیا گیا تھا وہ میرے پاس موجود ہے، میں اس کو لے کے دے دیتی ہوں۔ چنانچہ میں نے وہ $1 کا نوٹ ڈالا اور ایک چیز نکلی جو اس کو میں نے کھانے کے لیے دے دی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو بچہ بھی مطمئن ہو گیا اور $1 بھی کام آ گیا۔ کہتی ہے دوسرے دن کال آئی کہ آپ نے اس دن جب افتتاح ہوا تھا کوئی چیز خریدی تھی؟ تو میں نے کہا میں نے بھی ایک چیز خریدی تھی۔ کہتے ہیں کہ تم سلپ کا نمبر بتاؤ۔ میں نے جب سلپ کا نمبر بتایا تو وہ کہنے لگے کہ اس کا انعام نکلے۔ ہم نے لکی ڈرا رکھا ہوا تھا کہ پہلے دن جو کسٹمر آ کے خریدیں گے ہم ان میں انعام بانٹیں گے۔ اب وہ آپ کا انعام نکل گیا ہے، آپ اپنے ہسبینڈ کو بھیجیں وہ انعام لے جائے۔
کہتے ہیں میرا خاوند گیا تو اس کو ایک بہترین نئی کار مل گئی 0 میٹر. خاوند نے مجھے آ کے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس گاڑی تو ہے اگرچہ پرانی ہے, گزارا چل رہا ہے, ہمیں کیوں نہ گاڑی کو بیچ کے مکان کا بیانہ دے دیتے ہیں. چنانچہ ہم نے گاڑی کو بیچا اور وہ پہلے دن $45,000 کی بک گئی. یہ بڑی رقم تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے مکان کا بیانہ دے دیا اور پھر جو ہمیں تنخواہ یعنی کمائی ہوتی تھی ہم ہر مہینے قسط دیتے تھے جو ادا ہوتی رہی, اور یوں $1 سے اللہ نے مجھے اپنا ذاتی مکان دے دیا اور میری ضروریات کو اللہ نے پورا کر دیا. یوں اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے دیتے ہیں کہ $1 سے اللہ تعالیٰ پورے گھر کو عطا فرما دیتے ہیں. تو عزیز طلباء, آپ اللہ پہ توکل رکھیں, آپ تقوی کے ساتھ دین کا کام کریں اور پھر حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے پالتے ہیں. جو اللہ پتھروں کے اندر کیڑوں کو پال دیتا ہے, جو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ جانوروں کو پالتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو کیوں نہیں پالیں گے؟ ہمارا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے.